السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد صبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل MS اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگوں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور جو بھی سبق آپ پڑھ لیں اس کو آپس میں ڈسکس کریں، ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں، تاکہ آپ نے جو چیز یاد کی ہے اس پر پختگی آ جائے اور آپ کو اپنے علم کے اوپر پورا اعتماد ہو جائے، پوری کانفیڈینس حاصل ہو جائے، تاکہ آپ سوال کا جواب دینے میں تھوڑا بہت بھی سوچنا نہ پڑے آپ کو۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو جس طرح سے بتایا گیا ہے آپ لوگ اسی طرح سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوں گے۔ اب ہم لوگ اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق ہے یگانہ چنگیزی اور ان کی غزل۔ ٹھیک ہے، غزل میں سے سوالات ہیں، سوالات و جوابات میں غزل کو بانٹ دیا گیا ہے، اور ان کی غزل کو بھی ہم، اور آگے سبق گزرا ہے غالب کا بھی اور ظفر کمالی کا بھی ہے نظم، تو ان نظم اور غزلوں کو بھی ہم سمجھائیں گے، ان کی بھی تشریح کریں گے۔ یہ سب بعد میں ہوگا جب سارے سبق جو ہے سوال و جواب والا مکمل ہو جائے گا، پھر ہم غزل اور نظم کی تشریح کریں گے آخر میں۔ تو ابھی آپ لوگ سوال و جواب کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس سبق کو سوال و جواب کے ذریعے سے پڑھتے ہیں۔ سوال: یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: مرزا واجد حسین۔ کیا نام ہے؟ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی۔ مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی۔ بہت لمبا نام ہے، ان کو یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ سوال: یگانہ کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ سوال کیا ہے؟ یگانہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: 17 اکتوبر 1884 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ پٹنہ میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 17 اکتوبر 1884 میں ہوئی ہے۔ سوال: یگانہ کے والد کا نام کیا ہے؟ یگانہ کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: مرزا غلام حسین۔ کیا نام ہے والد کا؟ مرزا غلام حسین۔ سوال: یگانہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ یگانہ چنگیزی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب: 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ کہاں ہوا ہے؟ لکھنؤ میں۔ سوال: یگانہ کی بیگم پاکستان کب گئی؟ یگانہ چنگیزی کی بیگم پاکستان کب گئی؟ جواب: 1951 عیسوی میں۔ کب گئی ہے؟ 1951 عیسوی میں۔ سوال: یگانہ کے معنی کیا ہے؟ یگانہ کے معنی کیا ہے؟ جواب: اکیلا۔ یگانہ کے معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ سوال: پہاڑ کاٹنے والا اصطلاح کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ پہاڑ کاٹنے والا اصطلاح جو ہے کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ جواب: فرہاد کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ فرہاد اور شیری، یہ ایک قصہ ہے جو کہ عشق کے داستان پر مبنی ہے۔ سوال: یگانہ چنگیزی پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ جواب: یاس۔ کیا تخلص کرتے تھے؟ یاس۔ سوال دیکھیے، اس سوال کو سمجھ کر پڑھیے گا۔ مصرع درست کیجیے۔ کیا ہے؟ مصرع درست کیجیے۔ مصرع کسے کہتے ہیں اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل کس کو کہتے ہیں؟ نظم کس کو کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے، پڑھائیں گے، جب ہم لوگ
علم بیان کو پڑھیں گے تب، علم عروض اور علم بیان کو پڑھیں گے تو اس ٹائم بتایا جائے گا۔ دیکھیے غلط غلط مصرع ہے، غلط مصرع کیا ہے؟ خطا پر دل کی مجھے یاس شرمانا نہیں آتا، غلط مصرع ہے یہ۔ صحیح مصرع کیا ہے؟ درست مصرع کیا ہے؟ مجھے دل کی خطا پر، یہاں کیا ہے؟ خطا پر دل کی، یہاں صحیح مصرع کیا ہے؟ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا۔ غلط مصرع دیکھیے، سر مار کر مجھے تیشے سے مر جانا نہیں آتا، سر مار کر مجھے تیشے سے مر جانا نہیں آتا، لیکن درست مصرع یہ ہے، مجھے سر مار کر، کیا ہے؟ مجھے سر مار کر، اس میں پہلے سر ہے تو غلط ہو گیا، یہاں مجھے پہلے ہے تو مجھے جو غزل کا جو اصل مصرع ہے وہ یہ ہے، نیچے والا درست والا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ غلط غلط مصرع ہے، زمین کاٹنے والے پہاڑ سے ہار گئے، زمین کاٹنے والے پہاڑ سے ہار گئے۔ درست مصرع کیا ہے؟ پہاڑ کاٹنے والے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، ٹھیک ہے، درست مصرع یہ ہے۔ سوال، یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ یگانہ چنگیزی کس کے شاگرد تھے؟ جواب، جگر مراد آبادی کے۔ کس کے شاگرد تھے؟ جگر مراد آبادی کے۔ سوال کیا ہے؟ وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا؟ وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا؟ اس کا پہلا مصرع لکھ کر جواب مکمل کیجیے۔ اس کا پہلا مصرع، یہ دوسرا مصرع ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، یہ دوسرا مصرع ہے۔ اس کا پہلا مصرع بول رہا ہے لکھنے کے لیے، پہلا مصرع یہ ہے، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، کیا ہے؟ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، یہ دوسرا مصرع ہے۔ جواب میں کیا ہے؟ خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے۔ سوال دیکھیے، سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل مصروں کا مصرع ثانی لکھ کر شعر مکمل کیجیے، مندرجہ ذیل مصروں کا مصرع ثانی لکھ کر شعر مکمل کیجیے۔ ایک مصرع پہلے سے لکھا ہوا ہے، دوسرا مصرع لکھ کر، سوال میں جو ہے ایک مصرع لکھا ہوا ہے، ہم آپ کو سوال و جواب دونوں پڑھا رہے ہیں تو ہم نے مصرع ثانی بھی لکھ دیا ہے، تو آپ ان کو یاد رکھیں گے مصرع ثانی کو، اب مصرع اول جو ہے آپ کو سوال میں ہی لکھا ہوا رہے گا۔ مصرع اول کیا ہے؟ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا۔ مصرع ثانی ہے، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔ مصرع اول ہے، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے۔ مصرع ثانی ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا۔ مصرع اول کیا ہے؟ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے۔ مصرع ثانی کیا ہے؟ اسی زمیں میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، اسی زمیں میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ مصرع اول ہے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ مصرع ثانی ہے، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ یہیں پہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، جو لوگ نئے جڑے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔